والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاهم وعليه طيبين الطاهرين نقيين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وصلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال تعالى: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم علماء حضرات، برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدت گزرنے کے بعد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت قبول فرمائے. جن حالاتوں سے آج امت گزر رہی ہے، صرف بھارت ورش کا مسئلہ نہیں، پورے عالم میں، چاہے بلاد اسلام ہو یا بلاد عرب ہو، وہاں کے حالات ہمارے حالات سے بدتر ہیں. ہم بہت اچھی حالت میں ہیں. سعودی عرب میں کئی ہزاروں علماء، ان کا تک پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے. شیخ صالح الطالب جمعہ کے خطبہ میں مکہ المکرمہ بیت اللہ میں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میوزک بے شرمی بے حیائی کس چیز کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، اس سے نہ ہماری دنیا کی ترقی ہے نہ آخرت کی، اور عالم اسلام میں اس کا ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے. نماز کے بعد پکڑ کر لے گئے. اس اللہ کے بندے پر کیا گزری تو وہی جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے. 10 سال کی سزا ہو گئی جیل کی. 10 سال بیت اللہ کی امام کو اتنا کہنے پر، حالانکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام میں فرض ہے. یہ بات اور ہے کہ اس کے درجات ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ. اور ایمان کا آخری اور کمزور درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام میں لازم ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے. اگر وہ نہیں نبھائیں گے تو کون نبھائیں گے؟ کئی علماء ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں، نہ گھر والوں کو پتہ ہے وہ کہاں ہے. اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے. بڑے بڑے ان کی جو یونیورسٹیاں مکاتب ہیں، ان میں سے ان آیتوں کو ہٹا دیا گیا جس میں جہاد کا ذکر ہے. کہا اس سے ٹیررزم بڑھتا ہے. اور آج تک کسی بھی ویسٹ امریکہ اور ہمارے ملکوں میں انہوں نے ان چیزوں کو نہیں ہٹایا جس سے فتنے فساد ہوتے. اور یہ اپنے آپ کو بڑا لبرل سمجھتا ہے، MBS. سیریا کا حال دیکھو، بالکل ختم ہو چکا ہے. لیبیا ختم ہو چکا ہے، صومال ختم ہو چکا ہے، سودان ختم ہو چکا ہے. پاکستان کی تو بات ہی نہیں کرتے. یہ عالم اسلام پر ایک بدنما داغ ہے. اب لوگ جذبات میں بہہ جاتے ہیں، لیکن یہاں ہماری جو حالت ہے اس کا موازنہ ان ممالکوں سے کیا جائے تو ابھی ہم لوگ تو یوں کہیں کہ سنہرے دور سے گزر رہے ہیں. یہاں ہم بیٹھے ہیں، کھول کر بات کر سکتے ہیں. یہ چیز سعودی میں نہیں ہو سکتی، عرب ممالک میں نہیں ہو سکتی. مصر تو کب سے بک چکا ہے، برسوں ہو گئے، بک چکا ہے. اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے زنجیریں اپنے اندر میں ڈال دیے.
کسی زمانے میں شیخ الازہر ایک اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، آج وہ بھی حکومت کا ایک سٹیمپ بن گیا۔ تو مجموعی طور پر یا انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے، لوگوں کو ایک قلق ہے، گھٹن ہے، فکر ہے کیا ہوگا۔ یہ جو ڈر کا ماحول ہے یہ پیدا کیا گیا ہے، آدمی کو ڈرایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، ان کی باتوں کے ذریعے سے۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ جب انبیاء اور رسول والا کام لے کر چلو گے، چاہے دعوت و تبلیغ ہو، تعلیم و تعلم ہو، چاہے خانقاہ ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، کتابت ہو، مکاتب ہو، مدارس ہو، یہ سب انبیاء اور رسول والے کام ہیں۔ شعبے الگ الگ ہیں، کام ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، اس کو الگ نہ کریں۔ بھائی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرکزو جو پاکستان کے امیر جماعت تھے، بر اللہ والوں میں گزرے ہیں، آپ لوگوں کو وہ ملنا نصیب نہیں ہوا ہوگا، ہمارے یہاں 3 مرتبہ آ چکے ہیں افریقہ میں۔ مشرف نے ایک مرتبہ رائے بنا کر 1 کروڑ کا چیک دیا تھا۔ کتنے کا؟ 1 کروڑ کا، 1 کروڑ کا کیش۔ حضرت دیکھا بھی نہیں، اس کو یوں لپیٹا، اس کے جیب میں ڈال دیا۔ پوچھا حضرت معلوم ہے یہ کتنا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا 1 کروڑ کا چیک ہے۔ آپ کی اتنی زندگی میں آج تک اتنا بڑا چیک کسی نے دیا بھی ہے؟ یہ اہل ظاہر ہے، یہ اہل دنیا ہے، ان کی نظریں مادیت تک ہی رہتی ہے، وہ بھی پوری نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ دنیاوی چیزوں کی جو جھمکار ہے وہاں تک ان کی نظر ہے، اس کے بعد والی جو دنیا ہے اس سے بے خبر ہے، ان کو معلوم ہی نہیں۔ اب مشرف سمجھتا ہے 1 کروڑ کا چیک، اس مولوی کی کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ نہیں، واپس کر دیا۔ تو پوچھتا ہے کہ مولانا اتنا بڑا چیک آج تک کسی نے دیا بھی ہے؟ اللہ کے ولی نے فرما دیا کہ اتنا بڑا چیک آج تک کسی نے واپس بھی کیا ہے؟ حضرت یوسف فرماتے تھے کہ داعی وہ ہے جو مادیت سے، غیر سے، مال و دولت سے، حکومت سے، رسوخ سے اثر نہ پکڑے۔ یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ کبھی حالات اضطراری آتی ہے، حالت اضطراری کی وجہ سے طبعی طور پر، بشری طور پر انسان مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن یہ مطمئن ہونا اس میں قرار نہیں ہے، ہمیشہ بھی نہیں ہے۔ ایمان وہ چیز ہے کہ اس کو بیلنس پر کر دیتی ہے، علم وہ چیز ہے جو اس کو بیلنس پر کر دیتی ہے، دعوت وہ چیز ہے جو اس کو بیلنس پر کر دیتی ہے، آخرت کا استحضار وہ چیز ہے اس کو بیلنس پر کر دیتی ہے، اور یہ حالت ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دے کر بتایا ہے کہ وہ قبلہ نما جو کیمپس ہے، اب تو مسلح بنے ہوئے ہیں جس میں فٹ کیا ہوا ہوتا ہے، جو قبلہ بتاتا ہے۔ دنیا کے کسی ملکوں میں بھی چلے جاؤ، ہر ایک کا نمبر ہوتا ہے، انڈیا کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے۔ اگر مسلح کے ساتھ لگا نہ ہو لیکن کیمپس آپ کے پاس ہے، قبلہ نما، معلوم ہے قبلہ نما جو ایک ہی سائڈ بتاتا ہے، کون سی سائڈ بتاتا ہے؟ وہ جو سوئی ہے اس کی، ہاں بولو، شمال بتاتا ہے، نارتھ، شمال، وہ شمال ہی بتائے گا۔ اگر کیمپس نے آپ کو لیا، یوں ہلا، یوں ہلا، یوں ہلا، اور یوں کر کے پھینک دیا آپ نے، اس حالت اضطراری میں اس کی سوئی گھومے گی۔
یوں بھی جائے گی، یوں بھی جائے گی، یوں بھی جائے گی، جیسے قرار آ جائے گا یہ فوراً شمال کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اضطراری حالت کے اندر میں اس نے اپنی جہت کو چھوڑ دیا، لیکن جیسا قرار آ گیا، سکون آ گیا، اس کا اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، اپنی جہت کی طرف رجوع ہو گئی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں قطبی نما سوئی کا یہ حال ہے، اپنی جہت کو نہیں چھوڑتی۔ ایمان والا وہ ہے، دائی وہ ہے جس کے اندر میں دعوت کا مزاج اور طبیعت بنی ہے۔ اضطراری حالت کے اندر میں تھوڑا اثر آئے گا، یہ انسان کی بشری حالت ہے۔ آپ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ڈنڈے کو پھینکو، کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا۔ آپ ڈر گئے تھے کہ نہیں؟ موسیٰ نے تو یہ نہیں کہا میں ڈر گیا ہوں، لیکن جو سیاق اور سباق ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ لا تخف، لا تخف۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈر گئے۔ سنعیدها سیرۃ الاولی، اس کے اصلی صورت پر ہم لے آئیں گے۔ اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہے، اولو العزم من الرسل ہے، بشری تقاضا نبیوں میں بھی ہوتا ہے، اضطراری عالم ہوتا۔ بدر میں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرما رہے تھے، ایسا اضطراب کا عالم تھا، کملی مبارک گر گئے، ابو بکر نے رکھ دیا۔ اضطراری عالم میں جو یہ حالات آتے ہیں، اسے آدمی کے دل اور دماغ کو یہ جھنجھوڑتا ہے، لیکن جب پاسورڈ اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کو ٹاور مل جاتا ہے۔ پاسورڈ صحیح ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف نے فرمایا جب بھی جماعت ظاہر جاتی تھی کہتے تین چیزوں کے سامنے بند رکھنا، دنیا کے سامنے آنکھ کو، کہ اس کی عظمت آنکھوں میں نہ آنے پائے۔ ماشاءاللہ گجرات بہت اچھا ہے، ممبئی بہت اچھا ہے، دہلی، بنگلور، کرناٹکا، کیرالہ بہت اچھا ہے، دلی کا حیدرآباد کا چار مینار، وہاں کا کھچڑا، وہاں کی بریانی، تو اتنی بڑی دعوت کو لے کر جا رہا ہے اور اس کا اثر تیرے دل میں آئے گا، تیری دعوت کا اثر چلا جائے گا۔ اب آپ یہ نہ سمجھے کہ یہی دائی ہیں، ہم سب دائی ہیں۔ مکتب میں گڈی پر بیٹھنے والا، مدرسے میں گڈی پر بیٹھنے والا، خانقاہ میں خانقاہ کو لے کر بیٹھنے والا، یہ سب دائی اللہ ہے۔ ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہے۔ آنکھوں کو دنیا کے سامنے بند رکھنا، اس کی عظمت نہ آنے پائے۔ زبان کو علماء کے سامنے بند رکھنا۔ معلومات کے طور پر ایک نہیں 1000 سوال پوچھو، کوئی بات نہیں، آپ کو اجازت ہے معلومات کے لیے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں آپ پوچھیں، حضرت یہ، حضرت یہ، حضرت یہ، حضرت یہ۔ میرے ایک سفر میں ایک آدمی نے پوچھا مولانا یہ ابدال کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے؟ میں نے کہا تو اس کے اندر میں مت پڑ، یہ تیرے لائن کی چیز نہیں ہے۔ تو ابدال کے بارے میں جان کر کیا کرے گا؟ میں نے آج تک کسی ابدال کو نہیں دیکھا، میں کیا بتاؤں گا ابدال کے بارے میں؟ بس وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو کام پر معمور کیا، وہ اپنا کام کرتے رہتے، تم تمہارا کام کرو، ان کو ان کا کام کرنے دو۔ ایسی چیزیں نہ سوال کریں کہ جس کا کوئی آؤٹ کم نہ ہو، پرائیورٹی ہونا چاہیے، اولویت ہونی چاہیے۔ بزرگ جمہر بہت بڑا حکیم گزرا ہے، فلسفر گزرا ہے، نوشیروان کے زمانے میں۔ ایک عورت آئی، اس نے ایک پرچہ دیا، وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، لوگوں کو ایڈوائز دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اس عورت نے 100 سوال پوچھے تھے، 100 میں سے 3 کا جواب دیا۔ کہا لو اماں، کہا یہ تو 3 ہی ہے، میرے تو 100 سوال ہیں۔ کہا کہ 100 سوال میں سے 3 سوال ہی ایسے ہیں جس کا جواب دیا جائے۔ تو اس نے کہا حکومت آپ کو پیسہ دیتی ہے، بادشاہ آپ کو تنخواہ دیتی ہے، اس کام کے لیے آپ کو مامور کیا ہے، میرے 100 سوال ہیں، جواب 3 کا مل رہا ہے۔ بزرگ جمیہر نے فرمایا مجھے تنخواہ ملتی ہے، مجھے پیسہ ملتا ہے، مجھے مامور کیا ہے،
معلوم کا جواب دینے کے لیے، مجہول کا نہیں، مہمل کا نہیں۔ 3 جو ہے وہ معلوم ہے، وہ ضروری ہے، باقی 97 مہمل ہے، مجہول ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علماء سے، مفتیان کرام سے یہی کہتے ہیں بھائی سنو سب کی، ضروری نہیں ہے ہر سوال کا جواب ہو۔ کہ اللہ کے رسول سے یہود اور نصاروں کے کہنے پر کفاروں نے 3 سوال نہیں کیے تھے؟ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، اصحاب کہف والوں کے بارے میں پوچھا، تو اس کا تو جواب دے دیا، پورا سورہ کہف میں ہے۔ تیسری بات کون سی پوچھی تھی؟ روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح، کیا جواب دیا؟ کیا جواب ملا؟ قل الروح من امر، فل اسٹاپ، خلاص۔ روح اللہ کا امر ہے، تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تمہارے لیے مجہول ہے، معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر میں کوئی حرف نہیں آیا۔ 21 جگہ ہے امام مالک کو پوچھا گیا تو کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ امام ہے، امام اجتہاد ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے اور آپ کے پاس جواب نہ ہو تو کہہ دو، خامہ کا جھک مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو معلوم ہے کہ مجہول ہے، وہ کیا کر لے گا؟ سولی پر تو نہیں لٹکا دے گا، اپنے اوقات کو کیوں ضائع اور برباد کرتا ہے؟ ایک آدمی آیا بہت دور سے سفر کر کے، امام مالک سے ایک سوال پوچھا، امام مالک نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ کہا کیسی بات کرتے ہو؟ ہماری بستی میں یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو میں نے کہا میں امام کے پاس جاتا ہوں، اس سوال کا جواب لے کر آتا ہوں۔ اب میں جاؤں گا تو کیا کہوں گا؟ اب اتنا بڑا امام ہے، کیا کہہ دیا؟ جاؤ اپنے لوگوں سے کہہ دینا کہ مالک سے میں نے پوچھا تھا، اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ تو بات میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جی نور اللہ مرکز فرماتے تھے کہ داعی غیر سے تعصب نہیں پکڑتا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یا تو اشتراری عالم ہے، بشری تقاضا ہے، لیکن اس کا استقرار نہیں ہونا چاہیے، قرار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہزاروں انبیاؤں کی سیرت ہے، ہزاروں صحابہ کی سیرت ہے، ہزاروں اولیاؤں کی سیرت ہے، ہزاروں اللہ کے بندوں کی ہمارے پاس سیرت ہے۔ یہ ہمارے پاسورڈ ہے، جب اس کو ڈالیں گے ہر دور ہر زمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منطبق ہونے کے لیے اسلام میں قوت رکھی ہے، ایسے میں نہیں چھوڑا، قیامت تک چلنے والا یہ مذہب ہے۔ ان چیزوں سے اثر ہم پکڑیں گے تو کام آگے نہیں چلے گا، اضطراری عالم آئے گا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے 3 پوٹ کے اندر میں پانی کو گرم کیا، فل فورس میں پانی گرم ہو رہا ہے، ابل رہا ہے۔ ایک میں آلو ڈالا، دوسرے میں انڈا ڈالا، تیسرے میں چائے کی یا کافی کے دانے ڈالے۔ آدھے گھنٹے کے بعد دونوں برتنوں کو نیچے اتارا، جب ٹھنڈا ہو گیا آلو کو نکالا، پہلے سخت تھا، اوپر کا چھلکا آپ نہیں نکال سکتے تھے چھری کے بغیر، اب انگلی سے نکل جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی آپ دے دو، یوں رگڑ دے گا، کچومر ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے، بولا نا؟ انڈے کا جو کوچلا ہے اس میں تیراریں آ گئی، دراریں آ گئی، چھوٹے بچے کو دیکھو اس کو پیل دے گا۔ پہلے پرواہی تھا، لیکوڈ تھا، سیولا تھا، بہنے والا تھا، یوں توڑ دیتے تو وہ بہہ جاتی، سفیدی اور زردی، اب وہ جامد ہو گئے، اب کھا جاؤ۔ رہی بات چائے کی پتی یا کافی کی پتی، اب ان 3 پروسیس میں دیکھو کہ آلو جس میں رکھا تھا، انڈا جس میں رکھا تھا، پانی پانی ہی رہا۔ پانی میں کوئی فرق آیا؟ بھائی بولو، سمجھ رہے ہو بات؟ اب لوگوں کو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ اہل علم ہو، دعوت والے ہو، اشاروں میں سمجھ جاؤ گے۔
پہلے تو برتن میں پانی پانی ہی رہا، جس میں آلو تھا، جس میں انڈا تھا، پانی پانی ہی رہا۔ اگر انڈے کو اور آلو کو صاف کر کے دھو کر ڈالا ہے تو وہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہو، پانی کی ذات بدلی نہیں، نام نہیں بدلا۔ پانی کے 3 صفات ہیں، رنگ، بو، مزہ، نہیں بدلا، صحیح بات ہے۔ اور جس میں کافی تھی یا چائے پتی تھی کیا ہوا؟ جی بدل گیا نا، پانی کا نام بھی بدل گیا، اب چائے ہے یا کافی ہے۔ اس کے 3 صفات ہیں، رنگ، بو، مزہ۔ رنگ بھی بدل گیا، بو بھی بدل گئے، مزہ بھی بدل گئے، اب پانی نہیں رہا، یہ چائے بن گئی، کافی بن گئی، تھوڑی شکر ڈال دو اور پی لو، چستی آ جائے گی، سستی دور ہوگی، منہ کا پھکاس نکل جائے گا، ذرا مزہ آ جائے گا، ایکٹیو ہو جاؤ گے۔ تو 2 چیزوں کے اندر میں دیکھو کہ انڈے نے اور آلو نے اثرات کو قبول کیا، پانی پر اثر انداز نہیں ہوئے، پانی نے ان پر اثر کیا، پانی کو ابالا گیا، آلو کی حالت کیا ہو گئی، پانی کو ابالا گیا، انڈے کی حالت کیا ہو گئی۔ رہی بات چائے پتی اور کافی کے دانے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے پورے پانی کی حالت کو بدل دی، پانی پانی نہیں رہا، چائے بن گئی، رنگ بدل گیا، مزہ بدل گیا، اس کی بو بدل گئی۔ حضرت نور اللہ مرکزو فرماتے تھے کہ آلو اور انڈا نہ بنو، حالات آئیں گے، ان حالاتوں سے اثر نہیں لینا۔ آلو بنے تو کچل دیں گے، انڈا بنو گے تو ابال کر کھا جائیں گے، تمہارا اثر ان کے اوپر ڈالو، ان کا نام بدل جائے گا۔ جہاں کفر کے ڈنکے بجتے تھے وہاں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ پورا شمالی افریقہ کو دیکھ لو، انہوں نے اپنا کلچر چھوڑا، اپنی زبانیں چھوڑی، اپنے عادات کو چھوڑا، اپنے تقالید کو چھوڑا، اور آج بھی وہاں پر عربی زبان ہے۔ حالانکہ آپ پورے ان خطوں کو آپ دیکھو گے، ان کی عربی زبان نہیں تھی، مصر کی اپنی زبان تھی، ان کا کیلنڈر اپنا مصری کیلنڈر تھا جو فرعون کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا، آج بھی ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں کرتے، اسلامی ہجری کا اعتبار ہوتا ہے، وہاں عربی زبان چلتی ہے۔ آپ مراکش کو دیکھو، الجیریا کو دیکھو، تونس کو دیکھو، صحرا کو دیکھو، موریٹانیہ کو دیکھو، وہاں عربی زبان ہے، کسی نے نفرت نہیں کی، قبول کر لیا، نام بدل گیا۔ گربر پرکریا کو دیکھو، خود ہمارے ملک کو دیکھو، انسان میں جب آخرت کا استحضار ہو جاتا ہے اور دین اور ایمان اس کا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر یہ غیر سے تاثر نہیں پکڑتا اور اسے اثر نہیں لیتا۔ یہ نہ آلو بنتا ہے اور نہ انڈا بنتا ہے اور اس کے اثرات کو قبول نہیں کرتا۔ ایمان میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، دعوت میں اللہ نے وہ طاقت رکھتی ہے کہ چیزوں کو وہ بدل دیتی ہے۔ ایک ہے ابن الحال، ایک ہے ابو الحال۔ ابن الحال وہ ہے جو حالات سے اثر لیتا ہے، ابو الحال وہ ہے وہ اثر نہیں لیتا، وہ اس پر غالب آتا۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ زبان کو اہل علم کے سامنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کو بند رکھنا ہے، آنکھوں کو دنیا کے سامنے، زبان کو علماء کے سامنے اور دل کو اللہ والوں کے سامنے، کہ تمہارے دل میں اللہ والوں کے بارے میں کوئی وساوسات نہ آئے، برے خیال نہ آئے۔ ارے یار یہ تو دیکھو مزہ کرتے ہیں، پلین میں گھومتے ہیں، ہمیں ٹرین نصیب نہیں ہوتی، ہمیں گجرات جانا، ممبئی جانا نصیب نہیں ہوتا، اور یہ کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا۔ بس اللہ نے ان کو نوازے، وہ ہے محنت کی ہے انہوں نے۔ اللہ والوں سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا۔ جب یہ 3 چیزیں تمہارے اندر میں آئے گی تو پھر تمہاری دعوت کا اثر بھی پڑے گا۔ تو بہرحال میں بات یہ بتا رہا تھا کہ بھائی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرکزہ بعض امور میں مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ان سے مشورہ کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے۔ حضرت کی خدمت میں رہنا مجھے نصیب ہوا مدینہ منورہ میں، مسجد نور باب الاوالی، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے محقق گزرے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لائنیں الگ الگ نہیں ہیں جو آج کل چل رہا ہے، یہ مدرسے والے، یہ خانقاہ والے، یہ تبلیغ والے، یہ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، اس کو الگ نہ سمجھو۔ یہ جو دراریں بنی ہوئی ہیں، جو خلائیں پیدا ہوئی ہے، جو گیپ آیا ہوا ہے، جو کھائیں بنی ہوئی ہے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے لوگوں کو برابر سمجھایا نہیں۔ جب بھائی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرکزو نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آج کل یہ دراریں چل رہی ہے، اس کا کیا کیا جائے، اس کا کوئی حل ہے؟ ایک طرف تعلیم و تعلم والے علماء ہیں مدرسوں میں بیٹھے ہوئے، دارالعلوم میں بیٹھے ہوئے، دوسری طرف یہ خانقاہ والے ہیں، وہ بھی تزکیہ کا کام کرتے ہیں، وہ بھی دین کا کام ہے، یہ پڑھاتے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ والے ہیں جو گاؤں گاؤں بستی بستی گھر گھر جاتے ہیں اور دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن تینوں میں جوڑ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ اصل ہے، وہ کہتا ہے یہ اصل ہے، وہ کہتا ہے یہ اصل ہے، دن بہ دن کھائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس بات کو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے میرے بھائی، راضی ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی سے۔ ہم کچھ بھی ہوں، علم کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے، اصل چیز ہے اللہ سے ہماری نسبت، انابت اللہ، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، اس سے ہی ہماری نسبت کبھی نہ ہو۔ تو وہ علوم جس کا تعلق کتابوں سے نہیں، وہ علوم جس کا تعلق نظر سے ہے، الہام سے ہے، اور براہ راست اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے فیضان سے ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ لکیر کا فقیر بن جائے گا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کی باتوں میں وہ بات نہیں ہوگی جو حسن بصری نے فرمایا تھا، اسمع حسیسن ولا ارى انیسن۔ شور بہت سنتے ہیں، بڑے بڑے بیانات، قافیہ، مدلل، اشعار، یہ وہ، سبحان اللہ، ولا ارى انیسن۔ حسن بصری فرماتا ہے افسوس ان کو ایک ایسا بھی نہیں ملتا جو دل کی دنیا کو بدل دے، ایک بھی نہیں ملتا جو دل کی دنیا کو بدل دے، مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف انسان کے دل کو موڑ دے، اللہ سے ان کی لو لگ جائے۔ ایک بات اگر میں کہوں گا، جب سے میں نے اس کو پڑھی مجھے بہت فکر ہوتی ہے، معلوم نہیں اس کو سننے کے بعد اور میرے پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں۔ آپ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اہل علم کے سامنے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ اہل علم، یہ علماء، یہ صلحاء، یہ سالک تجھے یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے، تجھے یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تیری بنیاد پر کتنی مسجدیں بنی، کتنے مدرسے بنے، کتنی خانقاہیں بنی، کتنے مکاتب مدارس بنے، کتنے کو ہدایت ملی، کتنوں نے توبہ کی، یہ چیزیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اگر تیرے رب سے تیری نسبت کامل نہیں ہوئی، تیرے رب سے تیری نسبت نہیں ہوئی، یہ سب بیکار ہے۔ یہ سب بیکار ہے۔ ہر انسان اپنے آپ اپنے تئیں سوچے۔ چلو یہاں سب علماء کا مجمع آ گیا، مجھے خوشی ہوئی، لیکن مجھے یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں مجھ جیسے گنہگار کو سننے کے لیے،
لیکن میری اور تیری نسبت کیا ہے؟ میں تجھ سے کتنا ملا؟ وما قدر اللہ حق قدری. اللہ پوچھے گا قیامت میں میری قدر جانی تھی. ہر چیز کی قیمت ہمیں معلوم، ہر چیز کی قدر ہمیں معلوم. اس کی قدر معلوم ہی جس نے ہمیں بنایا، اس سے ہماری نسبت کیا ہے. اور آپ نے کیا مثال دی؟ اس مثال نے مجھے جھنجھوڑ دیا. اس مثال نے جھنجھوڑ دیا اہل علم کو کہ پارس منی پتھر کا ٹکڑا ہے، اور پارس منی کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ طاقت ہے کہ لوہے سے آپ اگر رگڑ دیں تو لوہا کیا بن جاتا ہے؟ زور سے بولو. سونا. لوہا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بے قیمت ہے، پارس منی اس کے رگڑ دی جاتی ہے تو وہ سونے کا ہو جاتا ہے. مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پارس کے ٹکڑے نے اور پارس کے پتھر نے لوہے کو سونا بنا دیا، لیکن پارس اپنی ذات میں پتھر ہی رہا. اس پارس کی ذات میں کوئی فرق آیا؟ بولو. پارس کی ذات میں فرق نہیں آیا. اب معلوم نہیں آپ پر اس کا کوئی اثر ہوا یا نہیں، لیکن اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا کہ اللہ واقعی میں مجھے برسوں پہلے کہہ کر گئے یہ چیز بھی دھوکہ ہے، یہ دھوکے میں نہ ڈال دے. اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے لوگ سن رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، یہ ہمارا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ میرے رب سے میرا انابت کیا ہے، میرا تعلق کیا ہے. اور یہ تعلق پیدا ہوگا سحرگاہی سے. یہ سب دنیا سوئی ہوئی ہے، چین کی نیند سوئی ہوئی ہے. رابعہ بصری کیا کہتی تھی جب تہجد میں اٹھتی تھی؟ نامت العیون انارت النجوم وغلقت الابواب ملوکها وخلا كل حبیب بحبیبته وانا بین یدیک. یہ اللہ تارے آسمان میں چمک رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر نیند طاری ہو گئی ہے، ہر حبیب اپنے محبوب کی گود میں سویا ہوا ہے، لیکن یہ تیری عاشق اور یہ تیری بندی تیرے سامنے کھڑی ہے. اس وقت ہم کھڑے ہو جائیں، ہماری نسبت اس سے رکھیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں، جس کی طرف ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں. حضرت جی نور علیہ مرکدو، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری دور میں بڑے پریشان تھے. مکہ کے اندر میں ایک دارالعلوم تھا، مدرسہ سہولتیہ. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سہولت بیگم جب بنگال سے تھی، حضرت مولانا قیرانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی دعوت تھی، ایک الگ ٹاپک ہے وہ. ایک عورت نے پیسہ دیا تھا پورا مدرسہ قائم کرنے کے لیے، ان کے نام سے مدرسے کا نام رکھا گیا تھا مدرسہ سہولتیہ. سہولت بیگم بنگال سے. اس مدرسے میں اکثر ہماری جماعتیں ٹھہرتی، میں بھی وہاں رہا ہوں. مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ کے اندر میں وہ مدرسہ تھا. تو حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک رات اس کونے سے اس کونے، اس کونے سے اس کونے، بے چین بے قرار پریشان ہو کر چل رہے ہیں. بہت بڑے عالم نے حضرت کی اس اضطرابی عالم کو دیکھا تو پوچھا حضرت کیا بات ہے، کچھ پریشانی؟ کیا فرمایا؟ بہت بڑی پریشانی ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کب بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، نہ بولنے والے ہو گئے، جو اعلان نہیں کر سکتے تھے گھنٹوں گھنٹوں بیان کرنے والے ہو گئے. لیکن وہ راتوں کا رونا، وَبِاللَّيْلِ رُحْبَانًا وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانًا، صحابہ کی حالت کا جو ذکر کیا
کہ دین میں گوروں کی پیٹھوں پہ سوار ہوتے تھے، لیکن رات میں مصلح بچھا کر اللہ کے سامنے اس کے لیے منوا لیتے تھے کہ اللہ جو کام کیا قبول کر لے، یا اللہ جن پر محنت کی ان کو قبول کر لے، چاہے دارالعلوم والا ہو، چاہے خانقاہ والا ہو، چاہے دعوت و تبلیغ والا ہو، یہ قبول کروا لیتے تھے اور اللہ قبول کر لیتا تھا۔ کتب الاکتاب، کتب الارشاد، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ مقام نصیب فرمایا کہ اللہ نے ہمارے ماننے والوں کو، ہم سے منسلک لوگوں کو، ہم سے نسبت رکھنے والے لوگوں کی قبولیت کروا لی۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ ہمارے مدرسے سے نکلے ہوئے بھی عمل ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ بے ایمان ہو کر نہیں مریں گے، بے ایمان ہو کر نہیں مریں گے۔ انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے کام کیا، اس پر اکتفا نہیں کیا، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے منوا بھی لیا، قبول بھی کروا لیا کہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں دارالعلوم میں، یہ جو محنت کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ میں، یہ جو محنت کرتے ہیں خانقاہوں میں، یہ اللہ انہیں قبول فرما لے، ہمیں بھی قبول فرما لے۔ قبولیت کا پھر وہ عالم ہوتا ہے، یہ جہاں چلا جاتا ہے وہاں کی فضاؤں کو یہ بدل دیتا ہے۔ حضرت جی نے کیا فرمایا؟ نہ بولنے والے ہو گئے جو اعلان نہیں کر سکتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں بیان کرنے والے ہو گئے، لیکن سحر گاہی نہ ہونے کی وجہ سے راتوں میں اٹھ کر رونا جو صحابہ کی صفت تھی، انبیاء کی صفت تھی، وہ نہ ہونے کی وجہ سے صرف باتیں ہوائی ہو گئی، باتوں کا اثر نہیں رہا۔ پہلے کیا بات تھی، ایک بات کہہ دی جاتی تھی، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی، وہ پاور نہیں رہا۔ تو راتوں کی جو سحر گاہی ہے، راتوں کا اٹھنا ہے، چاہے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ سے مانگنے والے بنو، اللہ سے اپنی نسبت کو قائم رکھو۔ امام محمد شہبازی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر ریسرچ کرتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، امت کا درد اور غم اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ ایک خاص متعلق نے فرمایا حضرت اب رات سوتے نہیں، آرام تک نہیں کرتے، دن میں تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، بات کیا ہے؟ آپ نے پوچھا آپ رات میں سوتے ہیں؟ کہا کیا اچھی طرح سوتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ وہ کس لیے؟ کہا وہ تو نہیں معلوم۔ کہا ہم جاگنے والے ہیں، ہم جاگنے والے ہیں، راتوں کو بیداری کرنے والے ہیں، امت کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، امت کے لیے درد اور غم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو منوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے مقبولیت کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رو رو کر تمہارے گناہ کے لیے اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہم راتوں کو نہیں سوتے، اس لیے رات میں تم آرام سے سو جاتے ہو۔ خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس دن ہم سو جائیں گے پوری عالم انسان کی زندگی اور رات کا چین اور نیندیں حرام ہو جائے گی۔ آج دیکھو ہر انسان کو یہ شکایت ہے، مور صاحب کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو، رات کو نیند نہیں آتی، مولانا چین نہیں ہے، مولانا سکون نہیں ہے۔ کیوں سکون نہیں ہے؟ آج جاگنے والا کوئی نہیں رہا اللہ کے لیے۔ ایسے تو بہت جاگیں گے IPL کے لیے، کرکٹ کے لیے، شاہ رخ خان آ جائے تو پورا جمکا کا جمکا چلا جائے گا۔ حضرت انعام نے کہا میرا درد یہ ہے کہ آگے چل کر کیا ہوگا، جس کی ہم دعوت دیتے ہیں اس سے ہمارا بونڈ، ہماری نسبت، ہماری انابت وہ بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھا کہ حضرت یہ حال ہے، یہ خواہش دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہر ایک اپنے آپ میں حسر پیدا کرتا ہے، یہی اصل ہے، یہی یہ بھی وہ بھی۔ اب اتنا بڑا محقق پوچھ رہا ہے مولانا سعید صاحب سے، اور مولانا سعید جن کی تربیت ہوئی تھی حضرت جی الیاس اور حضرت جی یوسف کے ساتھ۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی۔ جب اللہ سے نسبت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے راستے بھی بنتے ہیں۔ جس وقت قادیانی کا مسئلہ اٹھا پاکستان میں بھٹو کے زمانے میں، سب علماء جمع ہو گئے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی،
وہابی، اہل حدیث، سب جماعت اسلام، کہ سیاسی طور پر، حکومت کے طور پر ان کو کافر ڈکلیئر کیا جائے۔ میں ان علوم کی بات کر رہا ہوں جو کتابوں میں نہیں ملے گا۔ کتابوں میں ساری چیزیں مل جائے گی آپ کو، اپنی نسبت کو قوی کرو، رات میں اٹھنے کی عادت ڈالو۔ نہیں اٹھ سکتے، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، امت کے لیے دعا کر کے سو جاؤ۔ بتوں پر پریشر کیا گیا، جس کو کافر ڈکلیئر کرو۔ بڑا سیاسی آدمی تھا۔ ایک اعتبار سے یہاں چیز اچھی ہے کہ میڈیا کا انفلوئنس کم ہے، آپ لوگ اخبار نہیں پڑھتے، نیوز نہیں دیکھتے، کئی مرتبہ میں پوچھتا ہوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، چلو یہ اچھی بات ہے۔ وہ بڑا سیاسی آدمی تھا، اس کی انٹرویو بھی میں نے پڑھے ہیں، سنے بھی ہیں۔ تھا ہوشیار، ہوشیاری کا غلط فائدہ اٹھایا۔ سب علماء جمع ہو گئے، مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزو ان کو اسپوک مین بنائے گئے کہ حضرت سب کی طرف سے آپ کو نیابت کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بتوں سے جب ملاقات ہوئی اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت ان کو کافر ڈکلیئر کرو، بتوں نے کیا کہا؟ فتوے کے لیے دارالعلوم ہے، فتوے کے لیے پارلیمنٹ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، فتوے دارالعلوم سے نکلتے ہیں یا پارلیمنٹ سے نکلتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ ہے، فتویٰ دینے کا کام علماء کا ہے، پریسیڈنٹ کا نہیں ہے۔ ہم فتویٰ دینے بیٹھ جائیں گے تو کیا کرو گے؟ پارلیمنٹ فتویٰ ظاہر کرے گی اور صادر کرے گی، تو پھر تمہارا دارالعلوم کیا کرے گا؟ یہ کام تو تمہارا ہے، میرا نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے تو سیاسی اعتبار سے تو اس نے بات برابر کی۔ بے صدن میں جا کر، راجیہ سبھا میں جا کر کوئی فتویٰ پوچھے گا مودی سے کہ طلاق کا مسئلہ تو بنا دیا ہے، وہ بھابھی کو چھوڑ کے تو بھاگا ہے، اس کا کیا؟ جو سدا بھابھی آج بھی انتظار کرتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سیاسی اعتبار سے تو ایک بڑا ہوشیار تھا۔ میں نے کئیوں کا انٹرویو پڑھا، کتوں سے بھی ملے، صدام سے ملا، خمینی سے ملا، غدافی سے ملا، عبدالسلام جالوس سے ملا جو اس کا دوسرے نمبر کا آدمی تھا غدافی کا، انور سادات کا جو رائٹ ہینڈ مین تھا وہ ہمارے استاد تھے صدام کے اندر میں، شیخ عثمان ساتھ پڑھے تھے سادات کے ساتھ۔ ذکی یمانی جو سعودی کا پیٹرولیم منسٹر تھا، اس کا جو کلاس میں تھا شیخ عادل میرے ساتھ تھا سودان میں۔ لیکن یہ دل کو ہلانے والی چیزیں نہیں ہیں، بس کچھ بھی نہیں۔ جب تک نسبت مع اللہ نہیں ہوتا، تعلق مع اللہ نہیں ہوتا، دل کی دنیا میں چینج نہیں آتا۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرکزو نے انگلینڈ میں فرمائی تھی، کیمبرج یونیورسٹی میں اپنے لیکچر میں فرمایا تھا کہ اب کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، ایڈوانس ہے۔ یوروپ اور امریکہ اور عالم میں اگر اسلام پھیلے گا تو دل اور دماغ کی دنیا سے پھیلے گا۔ دلوں میں اتنا خلش ہے، دماغوں میں اتنا انتشار ہے، اتنے وساوسات ہے، اتنی گھٹن ہے، ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ دل کی جو بے چینی ہے، دل کی جو بے قراری ہے، اس بے چینی بے قراری کو یہی سنتوش دے سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کسی کو ایسی دوا دے دو جس کے اوپر نام تو دوا کا ہے لیکن اندر کے اندر میں پانی بھرا ہے، وہ بناوٹی دوائیں ہوتی ہیں، فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا۔
نام دوا کا ہے لیکن اندر میں دوائی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے۔ ہوائی بات ہوگی، نسبت مع اللہ نہیں ہوگا میرے بھائی، دل کی دنیا نہیں بننے والی۔ ہاں یہ بات اور ہے، جن مراحلوں سے ہم گزر گئیں گے نسبت مع اللہ کے لیے، تعلق مع اللہ کے لیے، تو اس میں درجات آتے ہیں۔ قاضی طیب صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے بارے میں سورہ مومنون میں کیا فرمایا کہ پہلے علقہ ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے۔ نطفے کی کوئی حیثیت ہے؟ بولو، آپ جواب دو، نہیں یوں مت ہلا ہو یار۔ نطفے کی کوئی حیثیت ہے؟ نطفے کے بعد علقہ ہے، علقہ کی کوئی حیثیت ہے؟ علقہ کے بعد ہے مدغہ، مدغہ کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے۔ اب آدمی ان 3 چیزوں کے اوپر اگر نظر کرے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مدغہ ہے، خود اس کو نفرت پیدا ہو جائے گی۔ انسان اپنے ہی نطفے کو دیکھ لے، اور رحم کے اندر میں جب وہ علقہ بنتا ہے اس کو اگر دیکھ لے، مائکروسکوپ یا مدغہ کو دیکھ لے، وہ خود نفرت کرنے لگ جائے گا۔ تو نطفہ ہے، علقہ ہے، مدغہ ہے، کوئی حیثیت نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ تدریجاً حالات سے جب گزر جاتا ہے اور 3 چیلے جب ختم ہو جاتے ہیں، نطفہ کا، علقہ کا، مدغہ کا، پھر 4تھے مرحلے میں اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ روح جو ہے وہ چیز ہے آج تک کسی کو انکشاف نہیں ہوا۔ روح کیا ہے؟ یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اب ایسی چیز جو سراسر ناپاک ہے، نطفہ بھی ناپاک، علقہ بھی ناپاک، مدغہ بھی ناپاک، ان 3 ناپاکیوں میں اللہ نے اس چیز کو بھیجا، اس چیز کو داخل فرمایا جو پیور ہے۔ بھئی ایک خراب برتن ہے، ناپاک برتن ہے، گندا برتن ہے، اس میں آپ پانی ڈالو گے؟ نہیں، ہلاؤ مت یار، بولو ہاں یا نہ۔ ہاں، میں تو یہاں آ کے بہت پریشان ہو جاتا ہوں، آپ کا یہ ہلانا پتہ نہیں چلتا ہے مثبت ہے یا منفی، دونوں میں یہی چلتا ہے یار۔ اگر نہ بھی کہنا تو ہاں بھی کہنا تو ہی، ہمارے جیسے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ بتاؤ، آپ برتن کے اندر میں پانی ڈالو گے جبکہ آپ نے دیکھا اس میں گندگی ہے، ناپاکی ہے؟ آپ پانی ڈالو گے؟ آپ نہیں ڈالو گے۔ رب کریم کا فضل دیکھو، 3 ناپاکیوں میں روح کو بھیجا، اور اسی روح کی بنیاد کے اوپر یہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام نصیب فرمایا کہ جب یہ بچہ بن کے پیدا ہوتا ہے، ہر ایک اپنی گود میں لیتا ہے، اس کو چومتا ہے۔ نطفے کو کوئی نہیں چومتا، علقہ کو کوئی نہیں چومتا، مدغہ کو کوئی نہیں چومتا۔ اب روح آ گئی ہے، بچہ بن گیا۔ قاضی طیب صاحب فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، نسبت مع اللہ اور نیابت مع اللہ، انابت مع اللہ جب تدریجاً جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب ناپاک نطفے میں اور ناپاک علقہ میں اور مدغہ میں اتنی پیور چیزوں کو ڈال دے گا تو تیری صحیح کو دیکھ کر تیرے اندر میں نسبت کو کبھی کر دے گا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اسباب کے طور پر اپنے آپ کو کہہ دیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت کیا کرے؟ بھائی عبدالوہاب صاحب کیا کیا جائے؟ تینوں میں خلا ہے، اور میں وہ بتا رہا تھا کہ پھر انسان کو وہ علوم متفرع ہوتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے کام لیتا ہے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ تو بھٹو والی بات بھی پوری کر دیں کیونکہ اب وقت ختم ہونے کو ہے۔ بھٹو نے کہا مولانا فتویٰ تو دارالعلوم والے دیتے، پارلیمنٹ والے نہیں دیتے، فتویٰ مفتی دیتا ہے، آپ مفتی ہیں، آپ فتویٰ دے دو۔ میں تو پریسیڈنٹ ہوں، میں سیاسی آدمی، میں کہاں فتویٰ دوں گا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا ہم نے فتویٰ دے دی ہے، ہم نے ہمارا کام کر دیا ہے،
ہم چاہتے ہیں سیاسی طور پر بھی ڈکلیئر کر دیا جائے، کیونکہ یہ کمبخت عالم اسلام میں جاتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کافر ہیں تو سیاسی اعتبار سے تو ہمیں مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ کتنا سیاست دان تھا، اس نے کہا مولانا فیصلے ایسے نہیں ہوتے، دونوں طرف سے باتیں رکھی جائے گی، دونوں طرف سے سنوائی ہوگی، قیل و قال ہوگا، جرح و تعدیل ہوگی، ان کو بھی موقع ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنا موقف بیان کریں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ قادیانیوں کا جو سربراہ ہے اس وقت طاہر تھا، مرزا طاہر، پہلے نمبر پایا غلام احمد قادیانی۔ قادیانی نے اپنی خلافت دی حکیم نور الدین کو، نور الدین مرا، اس نے طاہر کو دیا، اس وقت طاہر تھا تیسرے نمبر کا خلیفہ۔ یہ بڑے پڑھے لکھ کے ہوتے ہیں۔ بھٹو نے سمجھ دیا کہ بھائی آپ کو آنا ہے، اپنا موقف پیش کرنا ہے، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، کافر نہیں ہے۔ یہ لوگ ثابت کریں گے تم مسلمان نہیں اور تم کافر ہو۔ پارلیمنٹ کھینچو کھینچ بھرا ہوا ہے، ٹی وی میں اوپن ڈبیٹ دکھائی جا رہی ہے، اور پورے ملک کے علماء خواص ہر ایک کے سانس رکے ہوئے، معلوم نہیں ڈبیٹ میں کیا ہوگا۔ جہاں عقل تھک جاتی ہے، ظاہر تھک جاتا ہے، مادیت ختم ہو جاتی ہے، اور مادیت جب آخری مقام کے اوپر آ جاتا ہے، روحانیت اور نسبت میں اللہ کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں میرے بھائی، مجھے زیادہ بتانا نہیں ہے، اللہ سے اپنی نسبت کو قائم کر لو، چاہے 2 رکعت کے ذریعے سے کیوں نہ، عادت بنا لو، تو ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعا میں شریک کر لیا کرو۔ میرا یہ رونا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں، طالب علم کتنے ہیں، میرا رونا یہ ہے ہماری نسبتیں کیوں نہیں بن رہی ہیں، جبکہ قائد طیب صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ نطفہ میں، علقہ میں، مدغہ میں روح جیسی پاک چیز کو ڈال دیا کہ ہم اس کے حل تھے، ہم ہمارے نطفے کو چومتے نہیں، ہم ہمارے نطفے کی قدر نہیں کرتے، علقہ اور مدغہ سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ اس نے نفرت نہیں کیا، اس نے روح ڈالی، انسان بنایا۔ وہ ہماری محنت کو دیکھے گا، ہمارے جود کو دیکھے گا، ہمارے اخلاص کو دیکھے گا، اور اللہ ایسا کام ملے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ یہ وہ علوم نکلیں گے جو کتابوں سے نہیں ملے گا، اور لوگوں کی زندگیاں بدل جائے گی۔ گھنٹوں گھنٹوں بیان کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، شیطان کو بھی اگر بٹھا دو یہ کمبخت تھکتا نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت میں اللہ نہیں ہے۔ نسبت کا فرق ہوتا ہے، بھائی بہنوں، متروں، وہ بھی بول دیتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بولتا ہے۔ میں تو حیران رہتا ہوں یار کہ دنیا کے خاطر، گندی سیاست کے خاطر اپنی عزت تک کو داؤ پہ ڈال دیا۔ ہم کہاں ہیں اہل حق، ہم کہاں ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جو دن اور جو وقت مقرر ہوا، طاہر مرزا آیا، اس کے پاس بیگ تھی، اور بیگ میں بالکل کتنے پیپرز تھے فولڈ کیے ہوئے۔ بھٹو نے کہا مرزا صاحب یہ مسلمانوں کی طرف سے نیابت کر رہے ہیں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ثابت کرنا ہے تم مسلمان نہیں، تم کافر ہو، اور تمہیں ثابت کرنا ہے تم مسلمان ہو۔ انہوں نے فتویٰ تو دے دیا ہے، آج سیاسی طور پر فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب مرزا طاہر کتنا عقل مند تھا، کتنا ہوشیار تھا، کتنا پڑھا لکھا تھا، آنٹی گھونٹی کیسی چلاتا تھا۔ اس نے بیگ میں سے وہ سارے پنڈال نکالے، سارے پیپر سے نکالے، 1930 کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک۔ پورے صدن میں
مرزا طاہر نے کہا حضرت دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا دیکھتا تو ہوں لیکن معلوم نہیں یہ کیا ہے۔ بھٹو نے کہا آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ کہا قادیانی نے جس دن سے دعویٰ کیا اس دن سے لے کر آج تک کے سارے فتوے میرے پاس اصلی صورت میں موجود ہے، یہ سب کی فوٹو کاپی ہے۔ دیوبندی نے بریلوی کے بارے میں یہ فتویٰ دیا، بریلوی نے دیوبندیوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیا، اور مقلدوں نے اہل حدیث کے بارے میں یہ فتویٰ دیا، اہل حدیث نے مقلدوں کے بارے میں یہ فیصلہ دیا۔ یہ فتویٰ دینا تو ان کی عادت ہے، یہ سارے فتوے میرے پاس ہے، یہ اس کو کافر کہتا ہے، یہ اس کو کافر کہتا ہے، یہ شیعوں کے فتوے، یہ سنیوں کے فتوے ہیں۔ سنیوں نے کہا شیعہ کافر ہے، شیعہ کہتا ہے سنی کافر ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ جو برسوں سے کافر سب کو بناتے رہتے ہیں، اس میں ایک کافر کو انہوں نے ایڈ کر دیا، زیادہ کر دیا، تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں بولو، یہ نہیں چلے گا۔ پوائنٹ اس کا دیکھو، فتویٰ دینا ان کا کام ہے، برسوں سے یہ لوگ کافر بناتے رہتے ہیں، یہ سب ایک ہی ہے، ایک ہی لڑی میں پھرے ہوئے ہیں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے سلفی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، شیعہ سنی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ سب فتوے ہیں میرے پاس، دیکھ لو۔ ہم اور آپ ہوتے کیا جواب دیتے؟ مفتی صاحب کیا جواب دیتے؟ یہاں سے وہ دور شروع ہو جاتا ہے تعلق میں اللہ کا، وہ حالت اضطرابی کے اندر میں اپنی سوئی کو جہت صحت میں نہیں لے گا۔ مفتی صاحب خود فرماتے ہیں میرے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اس مکار نے اتنی بڑی بات کہی کہ خود ہمارے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ٹی وی کے اوپر ڈبیٹ چل رہی تھی اور براڈ کاسٹ کیا جاتا تھا لائیو۔ بھٹو کہتا ہے مفتی صاحب اس کا جواب دو۔ کہا تم تو فتوے برسوں سے دیتے رہتے ہو، ایک اور زیادہ کر دیا، اس میں کیا کمال ہے؟ سبحان اللہ، جب نسبتیں ہوتی ہیں میرے بھائیو تو وہاں سے جواب ملتا ہے، اور وہاں حق ہی حق ہے، شک کا سائبہ تک نہیں ہے۔ میں نے اپنی گردن جھکا دی، میں نے کہا یا اللہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تیرے محبوب کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ آج اگر میں ہار گیا، یہ میری ہار نہیں ہوگی، تیرے دین کی ہار ہوگی، اہل حق کی ہار ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تیرے نبی کی نبوت جس کو تو نے ختم کی، جس کو تو نے خاتم النبی بنایا، اور تو نے کہا خاتم النبیین، میں اپنے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ اور اس نے ایسی بات کہی، ظاہری اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب کسی سے رجوع بھی نہیں کیا جاتا، کسی وکیل سے، کیونکہ فیس ٹو فیس ہے، چیس ٹو چیس ہے، آئی ٹو آئی ہے، سیم ٹائم فیصلہ ہونا ہے۔ کروڑوں مسلمان کا سوال ہے، اللہ میں اپنی عزت کا سوال نہیں کرتا، میں اپنی ریپیٹیشن کا سوال نہیں کرتا، میں پوری امت کی طرف سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نبی کی ختم نبوت کے واسطے اور وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے آج ذلیل نہ ہونے دینا، مجھے رسوا نہ ہونے دینا۔ بس الہام ہو گیا، سر اٹھایا، 6 کروڑ مسلمان انتظار میں ہے، مفتی اس کا کیا جواب دیں گے؟ مفتی صاحب اللہ اکبر۔ ابھی ٹائم ہے تقریباً 6 منٹ باقی۔ اچھا، مفتی صاحب کیا جواب دیں گے؟ جواب بتا دوں کہ آئندہ سال کے لیے رکھیں؟ یہ وعدہ کرو روزانہ سونے سے پہلے کم از کم 2 رکعت پڑھ کے سو۔ نہیں اٹھ سکتے کوئی بات نہیں، کمزور ہیں، جو اٹھ سکتے ہیں وہ اٹھیں، لیکن یہ وعدہ کرو، اللہ سے اپنی نسبت جوڑ لو میرے بھائیوں۔
باقی یہ تو ساری چیزیں اس سے کوئی اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے. آلو نہ بنو انڈا نہ بنو، ہم وہ نہیں ہیں. ہمارے پاس ایمان ہے، تعلق مع اللہ، نسبت مع اللہ، انابت مع اللہ، اس کو قائم کرو. آج سے وعدہ کرو ہم سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سوئیں گے، اللہ سے منوا لیں گے. اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو قبول کر لے، اور جن پر ہم محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی قبول کر دے. پھر آپ دیکھنا اس خطے کا رنگ بدل جائے گا. جیسے چائے پانی کو بدل دیتی ہے، رنگ بدل دیتی ہے، مزہ بدل دیتی ہے، اس کی خوشبو کو بدل دیتی ہے، اس کے مزے کو بدل دیتی ہے، ساری چیزیں بدل جائے گی. ہمیں تو یقین ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتنا نازک مرحلہ ہے. 6 کروڑ کی سانس رکی ہوئی ہے. سر اٹھایا، الہام ہوا، کیا کہا؟ بتوں سے مخاطب کر کے فرمایا کہ بتو جی ان کو فرماؤ ہمارے اپنے کلاس میں جن لوگوں نے جن لوگوں پر کفر کے فتوے دیے، فسق کے فتوے دیے، فجور کے فتوے دیے اور بے دینیت کے فتوے دیے ہیں، اس کی وجوہات ہیں. دیوبندی نے فتویٰ دیا کہ بریلی میں ایسے، اس کی وجوہ ہے. بریلیوں نے فتویٰ دیا، اس کی وجہ ہے. اہل حدیث نے فتویٰ دیا، اس کی وجہ ہے. مقلدوں نے غیر مقلدوں پر فتویٰ دیا، اس کی وجہ ہے. جب یہ چیز ان کے سامنے آئی انہوں نے اپنے وجوہات سے ودرو کیا، کہا کہ نہیں یہ حقیقت ہمارے اندر میں نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. جب انہوں نے وجوہ کفر کو ہٹا لیا اور جو فتویٰ دیا تھا اس کی وجہ جو بیان کی تھی اس کو ہٹا لیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے ان سے کفر کے فٹی کو ہٹا لیا. اور قادیانی کو کفر کا جو فتویٰ دیا وہ اس بنیاد کے اوپر دیا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ آئیں گے وہ بھی اس امت کا فرد بن کر آئے گا. تو وجوہ کفر قادیانی کے لیے اللہ کے رسول کو خاتم النبی نہ ماننے کی وجہ سے مرزا طاہر جو وجوہ ہے کفر کی اس کو تو کھینچ لے. تیرا جو وجوہ کفر ہے اس کو کھینچ لے. ہماری جو وجہ ہے میں کفر کا فتویٰ دینے کی کہ تم نے اللہ کے رسول کو خاتم النبیین نہیں مانا. ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو خاتم النبی نہیں مانے گا وہ کافر ہے. یہ وجہ ہے تمہارے کفر کی. بس اعلان کر دو آج ٹی وی پر لائیو ہے، پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، پوری پبلک دیکھ رہی ہے. ان تمام حضراتوں نے اپنی وجوہ کو کھینچ لیا، کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں، ہم بھی مزار پر جاتے ہیں، ہم بھی وسیلوں کو مانتے ہیں. جب یہ بات ظاہر ہو گئی تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. وجوہ یہ کفر ہٹا لیا، ہم نے فتوے کو ہٹا لیا. اس کو بولو تمہارا وجہ کفر جو ہے، وجہ کفر جو ہے، کفر کی وجہ جو ہے، جو ریزن ہے، اس کو ودرو کر لو. ہم ابھی فتویٰ دے دیں گے کہ تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے سینے سے لگا دیں گے. مرزا طاہر اعلان کر کہ ہم قادیانی کو نبی نہیں مانتے اور محمد عربی کو نبی خاتمین مانتے ہیں. وجہ کفر ہٹا لو، ہم تمہیں اپنا لیں گے. بس فیصلہ وہیں پر ہو گیا. وہ بھاگ گیا اور یہاں پر قرارداد پاس ہو گئی کہ قادیانی کافر ہے. اب آپ بتاؤ یہ کسی کتاب میں آپ کو ملے گی؟ تو بھائی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرکزو نے کہا حضرت یہ درانیں پڑ رہی ہے، یہ گیپ پڑ رہی ہے، یہ کھائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت مولانا سید صاحب نور اللہ مرکزو نے فرمایا کہ حضرت مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں مقابل ہونے سے، مسئلے پیدا ہوتے ہیں مقابل ہونے سے. مقابل کیوں بنے؟ معاون بنے. اب جب مقابل آئیں گے تو ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر بتائے گا کہ بھائی دیکھو ہم رات اور دن قال اللہ قال رسول کہتے ہیں، تم کون آئے ہمیں گس کرنے والے، یہاں پر بیان کرنے والے، یہاں رباسی کرنے والے. خانقاہ والے کہتے ہیں ہم صبح شام ہو کی گردانے کرتے ہیں، تم کون آئے؟ اصل تو یہ تزکیہ ہی نہیں ہوگا.
یہ کہتا اصل یہ علم ہی نہیں ہوگا تو شیطان حاوی ہو جائے گا، اور وہ کہتے ہیں نبیوں والا کام تو یہی ہے۔ اب مد مقابل ہونے سے، مقابل بننے سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ مقابل نہ بنے، معاون بنے۔ جماعت والوں کی ذمہ داری ہے علم کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ بھائی تمہارے علم کے بغیر ہم ادھورے ہیں، تم وارث الانبیاء ہیں، ہم تو تمہیں پوچھ پوچھ کر کام کریں گے۔ اللہ والوں سے جائیں تو ان کے کہے بھائی آپ دعا کریں، آپ کی توجہ سے کام چلے گا، کیونکہ توجہ ہی تو کوئی چیز ہے۔ مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ساؤتھ افریقہ آئے تھے تو آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے تاجر تھے، اور فریڈم فائٹ کے لیے انہوں نے بہت پیسے بھی دیے تھے، بہت کام بھی آئے تھے۔ زندگی کے آخری مرحلے سے جب گزر رہے تھے تو غفلت طاری ہو گئی، دنیا بگنے لگے، دنیا داری بڑھنے لگے۔ بچوں کو بڑا افسوس ہوا کہ کہیں اسی عالم میں ابا حضور کا انتقال نہ ہو جائے۔ حضرت کے پاس دیوبند تشریف لائے، کہ حضرت ابا حضور کی حالت بہت خراب ہے، غفلت کے عالم میں ہے، اور دنیا ہی بکتے ہیں، مال دولت، دکان، تجارت، ڈر ہے کہیں سوء خاتمہ نہ ہو جائے۔ حضرت آئے، ان کو دیکھا، ایک منٹ کے لیے توجہ فرمائے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہ توجہ کا اثر یہ ہوا، وہ غفلت جو طاری تھی وہ حالت یکسر ختم ہو گئی، اور دل زبان سے ذکر چالو ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، جس پائی پر سوئے ہوئے تھے، جس بستر پر سوئے ہوئے تھے، جس روم میں تھے، اس کی اینٹ سے اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ یہ ملک جو ہے وہ اللہ والوں کی توجہ کا منظور عام ہے۔ ان توجہ کی یہ برکت ہے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اس پر بات کہہ کے ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذکر فرمایا، ایک اللہ کے رسول کا، ایک حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ ماضی کا صیغہ ہے۔ کون سا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے تدبیریں کی، انہوں نے پلاننگیں بنا لی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ نے اپنی پلاننگ کی، بہترین پلاننگ کرنے والا وہ ہے، لیکن یہ ہو گیا۔ پھر ماضی میں ہو جاتا ہے نا، اب پہلے علم ہے، ماضی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چیپٹر کلوز، فائل کلوز۔ انہوں نے چال چلی، انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے پلان بنایا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بھی پلان بنایا اور میں بہتر پلان کرنے والا ہوں۔ بات ختم ہو گئی، عیسیٰ چلے گئے، پلان ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن محققین اللہ فرماتے ہیں اس پر بات ختم کر دوں گا کہ آپ کوئی بھی ان چیزوں سے اثر نہ لیں، دماغ سے اس کو نکال دیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں، اس امت کے بارے میں جو اللہ نے کہا وَإِذْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب ان لوگوں نے پلاننگ یہ کی کہ اللہ کے رسول کو ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کسی مکان کے اندر میں قید کر دیا جائے، جب انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اللہ کے رسول کو مکہ مکرمہ سے باہر کہیں پھینک دیا جائے، جب انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا جائے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع ہے، اور مضارع عربی زبان میں حال مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہو؟ میں نہیں کہتا کہ سن رہے ہو، سننا الگ ہے، سمجھنا الگ ہے۔ وہاں ماضی ہے، یہ مضارع ہے، حال بھی نہیں، حال نہیں۔ تو ایک حال اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا، یہ ساری پلاننگیں کی، جیل میں ڈالنے کی، قتل کرنے کی اور شہر بدر کرنے کی، یہ تینوں چیزوں کی پلاننگ ہے، برسوں سے ہو رہی ہے۔
जेलों से भरे हुए हैं जवानों को, उलमा को। शहर बदर कर दिया जा रहा है और कत्लें भी हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरे नबी के साथ भी ऐसा हुआ। और हमने क्या प्लानिंग की, मैंने मदीना भेजा और वहाँ से फिर फ़तेह मक्का हो गई और पूरे जज़ीरतुल अरब में इस्लाम को फैला। ये मुज़ाहरा है, हाल अल्लाह के रसूल के साथ चश्मा हो गया। और मुस्तक़बिल में मुहक्किकीन फरमाते हैं ये तीनों हालात से उम्र गुज़रेगी, लेकिन अल्लाह ताला कहता है वो अपना प्लान करता है, वो अपना काम करता है। क्या तू अपना काम करता है? वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। यहाँ मुज़ाहरा है, वो प्लानिंग करेंगे, वो तदबीरें बनाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। वयमकुरुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी अपनी तदबीर है। और मेरी तदबीर क्या है उसको तुम नहीं जानते। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा है और कुएं से निकाला जा रहा है और बेचा जा रहा है। मिस्र के बाज़ार में जिनकी बिक्री हुई, अजीज़ मिस्र के महल में आए, वहाँ तोहमत आई और जेल में डाला गया। अब आप बताओ इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो उनकी पॉलिटिकल करियर के लिए कोई पेशेंट गोई कर सकता? क्या उस ज़माने में कोई सबसे बड़ा पॉलिटिशियन भी ये कह सकता था कि कल ये मिस्र का बादशाह बनेगा और एक बहुत बड़ी कौम की हिदायत का ज़रिया और सबब बनेगा? शुरुआत कहाँ से हो रही है? पहले तो कत्ल की साजिश हुई, फिर कहा ग़याबतुल जुब यल्तक़ितु बादु सय्यारा। लावी को रहम आ गया, कहा कि नहीं यार अपना ही तो भाई है, मार कर क्या करेंगे, फेंक दो कुएं में। मारने की साजिश, कत्ल की साजिश, कुएं में डाल दिया गया, फिर वहाँ से बेचा गया। इब्न कसीर ने कहा 18 दिरहम में बेचे थे। और बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 20 दिरहम में बेचे थे। आज भी वो सिक्के उनके चर्च में है। कहा जिसने भी उसको हाथ लगाया, जिसने भी उसको लिया वो बर्बाद हो गया, बस वो ऐसे रखें, उसको हाथ नहीं लगाते। आज तक वो है मौजूद। 20 सिक्कों में ईसा को बेचा, 18 सिक्कों में यूसुफ को बेचा। ये उस कौम की तारीख़। और यहाँ हमारी तारीख़ देखो कि अल्लाह के रसूल के साथ अबू बकर हैं, गारे सौर के अंदर में है, सर मुबारक अल्लाह का रसूल की जिसकी गोद के अंदर में है। कई कई मरतबा सांप डसता है, अबू बकर अपने पाँव को जुम्बिश नहीं देखा, यहाँ तक कि जहर पूरा बदन में फैल जाता है, उसकी तबिश नहीं ला सकते। आंखों से आंसू गिरा। मेरे भाई ये आंसू आशिक के रसूल का था, गिरा तो हुजूर के रुखसार पर गिरा। कहे अबू बकर ये तेरे आंख के आंसू है, जमीन पर नहीं गिरेगा, पत्थर पर नहीं गिरेगा, मिट्टी में नहीं मिलेगा। मेरे नबी का रुखसार जिसको देखने के लिए जन्नत की हूरें तरफ रही है, जन्नत के फरिश्ते तरफ रहे, तेरे आंसू गिरे हैं मेरे नबी के लिए, उसके चेहरे पर ही आंसू गिरेंगे। हुजूर फौरन बेदार हुए, पूछा क्या हुआ अबू बकर? देखा पूरा जहर फैल चुका था। ला मुबारक लिया और लगा दिया। मुहक्किकीन फरमाते हैं, अहलुल्लाह फरमाते हैं कि जब अबू बकर उठाकर चले थे, दुनिया ने ऐसा नज़र आज तक नहीं देखा और नहीं देखेगा। आशिक के रसूल अल्लाह के रसूल को उठाए हुए हैं, हुजूर के दोनों पाँव अबू बकर के हाथ में ये पकड़े हुए हैं और हुजूर के दोनों हाथ अबू बकर के सर पर है। सुभान अल्लाह, क्या बात। और गारे सौर में जब पहुँचे तो दुआ मुबारक दे सकते थे, कहा लगा लो, नहीं, अपने हाथ में पाँव को लिया, अपनी उंगली पर लुआब लगाया और लगा रहे। दुनिया को क्या बताया, ख़बरदार मेरे अबू बकर के बारे में, सर से लेकर पैर तक अबू बकर मेरा है। ख़बरदार मेरे अबू बकर के बारे में लब कुशाई न करना, अबू बकर मेरा है, सर से लेकर पैर तक अबू बकर मेरा है। अबू बकर रो रहा है, अल्लाह का रसूल पूछ रहा है क्यों रोता है? कहा या रसूलल्लाह कितने करीब आ चुके हैं, इनकी आवाज़ें सुनते हैं, उनकी सांसों की आवाज़ हम सुनते हैं।
یا رسول اللہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، لیکن آپ کو کچھ ہو جائے گا امت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے ہدایت کا دروازہ کھولا ہے، وہ بند ہو جائے گا۔ میں اپنی فکر نہیں کرتا، میں آپ کی فکر کرتا ہوں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، یہ میت علی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا بحر کلثوم پر، جب قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، کلا ان معی ربی۔ نحوی ترکیب کو دیکھو، موسیٰ کہتا ہے ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ قوم کو داخل نہیں کی، بنی اسرائیل کو داخل نہیں کیا۔ موسیٰ کو معلوم ہے کہ کیسی قوم ہے۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ایک ہی میت کی وجہ سے پوری بنی اسرائیل پار ہو گئی، اور یہاں اللہ کا رسول کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے ابو بکر، ہم دو نہیں، تیسرا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں ابو بکر کی حیثیت غار ثور کے اندر میں امت کے پرتیندھی اور پرائم منسٹر کی تھی، امت کی نیابت کی تھی، پوری امت کی طرف سے ابو بکر وہاں پر تھے۔ اے ابو بکر، جب تک امت اس کام کو کام بنائے گی، اس کو مقصد بنائے گی، اللہ سے نیابت کو قائم فرما لے گی، اللہ سے نسبت قائم رہے گی، جس طرح اللہ کی مدد آج ہے قیامت تک باقی رہے گی۔ ان اللہ معنا، اللہ کو اپنے ساتھ رکھو، اللہ کی میت اپنے آپ میں پیدا کرو، اور وہ سوائے انابت سے نہیں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا، سنت رسول کے بغیر نہیں ہوگا۔ مقابل نہ بنو میرے بھائیو، معاون بنو۔ یہ بھی ہمارے ہیں، بسی میں آ جائے ان کا بھی اکرام کرو۔ یہ اپنے بیوی کو چھوڑ کر آتے ہیں، گھر بار کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں جماعت میں کئی بار گیا ہوں، یہ کام آسان نہیں ہے۔ خانقاہ والوں کے لیے بھی بہت آسان ہے، مدرسہ والوں کو بھی بہت آسان ہے۔ ان کو معلوم ہے وہ کہاں جاتے ہیں اور کب آئیں گے، ان کا کوئی پتہ نہیں بیچارے کہاں جائیں گے، کیسوں کیسوں سے پالا پڑے گا، کھانا ملا نہ ملا، کیسا ملا، رات کو نیند آئی نہیں آئی، مچھریں کاٹتے ہیں۔ افریقہ کے جنگل میں کئی بیچارے مچھروں کو کاٹا، ملیریا ہو گیا، مر گیا، ان کی قبریں وہاں پر بن گئی۔ بڑے مجاہدہ کا کام یہ، محنت کرتے ہیں۔ ہم نے تینوں لائنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے جانا ہوا ہے، مدرسے میں بھی گئے، خانقاہ میں بھی گئے، دعوت و تبلیغ میں بھی نکلے ہیں۔ یہ سب ہمارا ہے، یہ الگ چیز نہیں ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بنتا ہے مقابل ہونے سے۔ ہم مقابل کیوں بنے، ہم معاون بنے۔ تو بھائی کیا بنو گے، مقابل یا معاون؟ معاون بنیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا، ان اللہ معنا۔ ابو بکر فکر کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ رب الشمال و رب الجنوب، آیا کہیں پر؟ نہیں آیا۔ کیا آیا ہے؟ وَلِلَّهِ مشرق والمغرب۔ تو شمال جنوب کس کا ہے؟ تو اس کا ذکر کیوں نہیں؟ جی، لیکن اللہ نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین مغربین کا مالک وہ ہے، تو شمال جنوب کا کون ہے؟ نحوی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مشرق مغرب میں دونوں آگے، لیکن اس کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا میں مذکر مؤنث دونوں ثابت ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جب عورتوں نے شکایت کی کہ ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا عام طور پر مذکر کے لیے ہوتا ہے، لیکن مؤنث شامل ہے، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ چلو دو جگہ پر تو یہ ذکر ہے، لیکن جنوب اور شمال اس کا بھی مالک میں ہے۔ مفتی صاحب یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، یہ تو میں نہیں بتاؤں گا۔ تو بھائی اللہ کو اپنی فیور میں کر لو، اللہ کو اپنی مویت میں کر لو۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ہم کتنی قیمتی امت ہیں، ہمارا مقام کتنا اعلیٰ اور اونچا ہے۔ وہاں تین چیزیں جو ہوئی ظاہر اعتبار سے سب اللہ کے رسول اور ابو بکر کی فیور میں تھی۔ جو گائیڈ ان کو لے کر گیا تھا، رہبر جس نے پاؤں کے نشان کو فالو کیا تھا، تو ابو جہل سے کہا کہ یہ پاؤں کا جو نشان ہے
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ پاؤں کا نشان اور مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم کا پاؤں کا نشان بالکل آئیڈینٹیکل ہے۔ اور یہ عرب بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد ہے۔ اور معراج کی حدیث میں جب اللہ کے رسول واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدم کیسے ہیں؟ کہا ایسے۔ نوح کیسے ہیں؟ کہا ایسے۔ عیسیٰ کیسے ہیں؟ موسیٰ کیسے ہیں؟ جن جن نبی کے بارے میں پوچھا گیا ہمارے نبی نے بتایا، لیکن جب حضرت ابراہیم کی بات آئی کہا ہمارے جد امجد ابراہیم کیسے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ تمہارے صاحب جیسے، تمہارے صاحب جیسے، بالکل آئیڈینٹیکل۔ یہ پاؤں کا نشان مقام ابراہیم کا جو پاؤں کا نشان ہے اس کے بالکل مشابہ ہے، اور محمد بن عبداللہ ابراہیم کے مشابہ ہے، اس سے آگے نہیں گئے۔ ابو جہل نے کیا کہا کہ یہ مکڑی کا جالا دیکھ، اس کا تانا بانا دیکھ، اقدم من میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مکڑی کا جالا اور اس کا جو مٹیریل ہے، اس کا تانا بانا ہے، وہ اتنا پرانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو بیوقوف ہے، مجھے بیوقوف نہ بنا۔ تو اسٹیٹمنٹ فیور میں ہے کہ ابو جہل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مکڑی کا جالا جو اللہ کے رسول کی معجزہ تھا، اور کبوتری نے اندر رکھ دیے تھے، وہ بھی معجزہ تھا۔ محققین حضرات کیا فرماتے ہیں؟ یہ تینوں چیزیں حالی اعتبار سے تھی۔ فیور میں اسٹیٹمنٹ، مکڑی کا جالا اور کبوتری کے اندے، اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام ان تین میں سے کسی چیز کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ ارے ابو بکر کیا گھبراتے ہو؟ ان کا اسٹیٹمنٹ تم خود سن رہے ہو، وہ تو ہماری فیور میں، اور وہ تو کہتا ہے تو بیوقوف ہے، مجھے بیوقوف نہ بنا۔ یہ مکڑی کا جالا دیکھ، میرا معجزہ ہے، اپنا معجزہ ہے۔ یہ کبوتری کے اندے دیکھ، میرا اپنا معجزہ ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے نہ مکڑی کے جالے کی طرف اشارہ کیا، نہ کبوتری کے اندے کی طرف اشارہ کیا، نہ ان کے پریس ریلیز کے اسٹیٹمنٹ کا سہارا لیا۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اہل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ شبلی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو معلوم ہے یہ حالی اعتبار سے ساری چیزیں ہماری فیور میں ہیں، یہ آج ہے کل نہیں ہوگا۔ مکڑی اس کا جالا آج ہے، کبوتری اس کے اندے آج ہے، پریس ریلیز ہماری فیور میں آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ میں اپنی امت کو ایسی ذات سے منسلک کر کے جاتا ہوں جو حی و قیوم ہے، ایٹرنل ہے، فار ایور ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، نرنجن ہے، نرنکار ہے، لا ند لہ ولا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ میں اس کے ساتھ جوائن کر کے جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ ملا کے جاتا ہوں۔ ان اللہ معنا، جب تک کہ اللہ کے ساتھ رہیں گے اللہ کی نصرت بھی رہے گی۔ جب اللہ اس کے دین سے یہ ہٹ جائیں گے تو پھر مار پڑے گی۔ اپنی نسبت اللہ سے قائم کرو، اپنی نیابت اللہ سے قائم کرو۔ اللہ تعالی ہم سے ایسا کام لے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے، ہم سے علوم کی وہ فوارے پھٹیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے۔ مفتی صاحب نے کیا فرمایا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں نے گردن جھکا دی، میں نے رو دیا۔ یہ اللہ کروڑوں مسلمانوں کا سوال ہے، ختم نبوت کا سوال ہے، تیرے نبی کی عظمت اور تقدس کا سوال ہے۔ مجھے اپنی عزت کی پرواہ نہیں، تیرے اور تیرے نبی کی عزت کے لیے ایسے ہزاروں مفتیوں کی عزت قربان ہے۔ آج میری لاز رکھ لیں، بس سر اٹھائیں۔ وجوہ کفر، اللہ کے رسول کو خاتم نہ ماننے کے، اس کو ہٹا لو، ہم فتویٰ ہٹا لیں گے، بات ختم ہوگی، مناظرہ ختم ہو گیا، تصدیق ہو گئی، مہر لگ گئی، قادیانی کافر۔ بس تو بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی بہت اچھی چیز ہے، معاون بنو، اپنے ساتھیوں سے بھی یہی فرماتے ہیں، علماء کے سامنے اپنی زبان نہ کھولو، اللہ والوں کے سامنے اپنے دل کے اندر میں خطرات نہ آنے پائے۔ ہمیں اہل علم کی بھی ضرورت ہے کہ ان کی قربانیوں کی بھی قدر کریں، بیچارے بڑے قربانی دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے جماعت میں جانے کے بعد دو چیزیں میرے لیے بڑی مشکل رہی، ایک کھانا پکانا،
کیونکہ میں کھانا پکانا جانتا نہیں، کبھی سیکھا نہیں تھا۔ دوسرے خصوصی ملاقات، کوئی نیا نیا کام تھا اور نوجوان تھا، سیدھی اسکول سے چلے گئے تھے۔ اب خصوصی ملاقات میں کس کو ملنا ہو، کیسے کیسے سوال ہو، پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لائر ہیں، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے سوال پوچھتے ہیں۔ ان تمام مراحلوں سے گزر چکے ہیں، اور پہلا چلہ میرا تمہارے مہاراشٹر میں ہی لگا تھا، بھوسال والی لائن پر، بھوساور، نندل بال، بالپورہ، اکولا، امراوتی، مور سیجنی، مور پگلائی، یہ سارے وہاں پر ہم نکلے تھے۔ اس وقت دعوتیں بھی نہیں ملتی تھی، پکانا پڑتا تھا، کپڑے دھونے پڑتے تھے، گھر میں سب کچھ مل رہا تھا۔ تو یہ بھی سارے مجاہدے کرتے ہیں، بڑے مجاہدے کرتے ہیں۔ ان کو بھی ہمیں لے کر چلنا ہے۔ خانقاہ والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے لیے بھی جگہ رکھے، وہ آئے تو ان کو بلایا جائے، ان کو بھی پتہ چلے کہ بھائی ہمارے کام کی سراہنا ہوتی ہے۔ یہ انسان کا ایک نیچر ہے، انسان کی سائیکولوجی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام تمام اپنے اصحاب کو لے کر چلتے تھے، سب کو لے کر چلے۔ مائز اسلمی نے جب زنا ہو گئے، اپنے آپ کو سپرد کر دیا، ان کے اوپر رجم کیا گیا، ان کا جنازہ جب لایا گیا، اللہ کے رسول جنازے کی نماز کے لیے آئے۔ زنا کیا تھا اور خود اقرار کیا تھا، زنا کی حد لگائی گئی۔ جنازہ جب آیا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا ایسے زانی کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ رحمت للعالمین ہے ہمارے نبی، آگے بڑھے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ عمر آئے، کہا یا رسول اللہ ایسے کی جنازے کی نماز پڑھاؤ گے جس نے زنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتا ہے، رحمت للعالمین کہتا ہے، یہ عمر تو نے اس کے گناہ کو دیکھا، تو نے اس کی توبہ کو نہیں دیکھا۔ میرے مائز نے ایسی توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو مقام نصیب فرمایا کہ میری امت کے ایک حصے کے اوپر ڈال دی جائے تو اس کی توبہ کافی ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ چنگی لینے والے، جو ٹیکس لینے والے، عام طور پر زیادتیاں کرتے ہیں، عام طور پر رشوت خور ہوتے ہیں، عام طور پر یہ ظلم کرتے ہیں، کہا ان چنگی جمع کرنے والے، ٹیکس جمع کرنے والوں کے اوپر بھی ڈال دی جائے تو اس کی توبہ کافی۔ تو نے اس کا گناہ دیکھا، اس کی توبہ نہیں دیکھی۔ تو ہمارا دین تو وہ ہے، ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے، سب کو لے کر چلنا ہے، سب کو اپنا بنانا ہے۔ یہاں کوئی پرایا نہیں، یہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں۔ کوئی اللہ والا آ جائے تو ہمیں ان سے بھی ملنا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی بھی آ جائے تو ان کے پاس بھی بیٹھو بھائی، وہ بھی اللہ اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے۔ کوئی مدرسہ والا آ جائے تو ان کی بات بھی سنو، وہ بھی اللہ اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے۔ جماعت والے آ جائے تو ان کی بھی بات سنو، اگرچہ ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو شیخ الحدیث کے پاس ہے، استاد الحدیث کے پاس ہے، لیکن ان کے مجاہدوں کی وہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لے رہا ہے۔ یہ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ساؤتھ انڈیا کے اندر میں ایک بہت بڑے فزیشین ہوئے، کیمسٹ ہوئے، وہ خود لکھتے ہیں مہیش کمار کہ وہ ایتھیسٹ تھا۔ کیا کر بند ہو گیا؟ نہیں چالو ہے۔ وہ خود کہتا ہے وہ ناستک تھا، دہری تھا۔ انگلینڈ جب زیادہ تعلیم لینے کے لیے گیا تو کریلا اور نیم چہرہ ڈبل ایتھیسٹ ہو گئے۔ وہاں ان کی بستی میں ایک بزرگ تھے جو سبزی اور پھل بیچتے تھے، لیکن دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، دعوت کا مزاج بنا ہوا تھا۔ عبدالاحد وہاں جاتے، یہ خود کہتے ہیں میں ان کی چھیڑ چھاڑ کرتا کہ بابا تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ نظر آتا ہے؟ کہا کہ نظر تو نہیں آتا۔ کہا کہ جو نظر میں نہ آئے تو اس کو ہم کیسے مانیں؟ سینگ از بلیونگ، جو نظر آتا ہے اس کو مانیں گے۔ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، جب نظر ہی نہیں آتا تو ہم کیسے مانیں؟ اب اس کا کیا علم بیچارہ، 3 دن 10 دن جانے والا، چلہ جانے والا، یہ تو 6 نمبر ہی بیان کریں گے۔ بس جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تو یہ سوال کرتے، یہ بیچارہ کہتا ہے بھائی ہم تو اس کو مانتے ہیں، وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ مہیش کمار کہتا ہے کہ ایک دن میں نے ان کو گھر میں ناشتے کے لیے بلایا کہ حضرت ذرا آج ناشتہ کریں گے اور آج کھول کر بات کریں گے، آج میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔
بس اس اللہ کے بندے نے بھی کہا چل ٹھیک ہے، آج آر پار کی بات ہو جائے گی۔ مہیش کمار کہتا ہے میری بیوی اور 3 بچیاں وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا بابا وہ ہے تو کہاں ہے؟ تم ثابت کرو وہ ہے، اور میں ثابت کروں کہ وہ نہیں ہے۔ مہیش کمار کہتا ہے یہ آدمی کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا بیٹا تم پڑھے لکھے ہو، اتنی بڑی ڈگریوں کے مالک ہو، اتنے بڑے علم کے مالک ہو، تمہاری بنیادوں پر کیا کیا ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اپنے دل اور ضمیر پر ہاتھ رکھ کر سچ بتانا، چھپانا مت اور جھوٹ مت کہنا۔ کہا ٹھیک ہے، تو نہیں مانتا کہ وہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ وہ ہے۔ کہا کہ ہاں چلو ہم دونوں مر گئے، تو بھی مرا میں بھی مرا، میں مان کر مرا تو نہ مان کر مرا، اور وہ نہیں نکلا۔ جب وہ ہے ہی نہیں کون پوچھے گا؟ تو سوال ہی نہیں ہوگا، تو میرا کوئی نقصان ہے؟ نہیں۔ کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، تو میرا کوئی نقصان ہے؟ نہیں۔ کہا کہ نقصان تو کچھ بھی نہیں، اور وہ نکلا تو بھئی یہ کوئی کتاب میں ملے گا؟ میں اس لیے کہتا ہوں یہ بیچارے مجاہدے کر کر کے آتے ہیں، اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب نے 70 کے زمانے میں فرمایا تھا کہ پاکستان تقسیم ہونے کے بعد کئی بستیاں مرتد ہو چکی تھی۔ ایک جماعت کو جب بھیجی گئی تو قریب کی بستی میں ان کے رشتہ دار بھی رہے، کہا کہ یہ سب مرتد ہو گئے، پہلے ہم ان کو دعوت دیں گے۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ مرتد ہو چکے، یہ لڑ چلائیں گے، ماریں گے، کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، ہمارا فریضہ بنتا ہے، یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم دور تک جائیں اور یہ محروم رہیں۔ یہ کوئی شیخ الاسلام نہیں تھے، استاد الحدیث نہیں تھے، شیخ الحدیث نہیں تھے، اور کسی خانقاہ کے بڑے سلوک کے امام نہیں تھے، آرڈینری لوگ تھے، 3 دن لگانے والے تھے، لیکن ایک طلب تھی، ہمارے لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ مسجد کو تالا مارا ہوا تھا، صحن کو صاف کیا، گاؤں والے لٹھ لے کر آ گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بھائی یہ مسجد ہے، اس کو میں آباد کرنا ہے۔ کہا کہ نہیں، اب اس مسجد کو ہم مندر بنائیں گے، اور ہم لوگ مرتد ہو چکے ہیں، ہمارے نام بھی بدل گئے ہیں، نکلو یہاں سے ورنہ سر پھوڑ دیا جائے گا۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ سے کہا تھا، آپ نے ہماری باتیں نہیں مانی۔ کہا کہ نہیں آپ فکر مت کرو، بس 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا۔ جب بستی والے سب جمع ہو گئے تو امیر صاحب کھڑے ہوئے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا ہم تو مرتد ہو چکے ہیں، نام بھی بدل گئے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کہا تم مسلمان ہی رہو گے، تم ہندو ہو ہی نہیں سکتے۔ کہا کہ نہیں ہمارے نام بدل گئے۔ کہا کہ نہیں، تو بدلا یہ بتاؤ جب تم پیدا ہوئے کچھ دنوں کے بعد تمہارے ماں باپ نے تمہاری ختنہ کی تھی؟ کہاں ختنہ کی تھی؟ کہا وہ آدھار کارڈ تو ہمارا ہے۔ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، تمہیں جو بننا ہے بنو، ہمارا آدھار کارڈ دے دو۔ اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں یار، کسی کو شک ہوا تو تولے میں جا کے دیکھ کے آیا کہ واقعی میں یار آدھار کارڈ کو تو ان کا، اب ان کا آدھار کارڈ لے کر ہم گھوم رہے ہیں۔ کہا بتاؤ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان تھے، مسلمان ہی رہو گے، کیونکہ یہ ہماری آئی ڈی ہے، ہماری آئی ڈی ہمیں دی۔ بس اتنا روئے، سب نے توبہ کی، پوری بستی اسلام میں داخل ہو گئی۔ اللہ نے ان سے کام لیا ہے اور لے رہا ہے۔ لیکن امریکہ 5 ملین عرب مسلم مرتد ہو چکے تھے، اس کام کی برکت سے یہ 5 ملین 50 لاکھ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم گئے، وہاں کا نظارہ ہم نے دیکھا۔ آج سب سے بڑا مرکز پورے امریکہ کا چیلی میں ہے، بڑی مسجد، بڑا مدرسہ۔ یہ دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ البینیا میں جب کمیونزم آیا 40,000 مسجدیں ویران کر دی گئی، بائسکوپ بنا دیے گئے، شراب خانہ بنا دیے گئے، اور کیا کیا نائٹ کلب بھی بنا دی گئی۔ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے 4,000 مسجدیں آج وجود میں آئی۔
نہ کوئی خانقاہ والا پہنچا اور نہ کوئی دارالعلوم والا پہنچا. جو پہنچے ہیں یہ بیچارے پہنچے ہیں. یہ پوٹلا بستر لے کر جانے والے نکلے ہیں, یہ مجاہدہ کرنے والے نکلے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلنے والے ہیں. ریگن کے زمانے کے اندر میں ایک امریکن آیا تھا, اور امریکن نے آ کر بھائی عبدالوہاب صاحب سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہم کچھ نہیں کرتے. فرانس کا ایک آدمی آیا جو پرسٹ تھا ان کا, کرسچنوں کا, وہ بھی وہیں موجود تھا. اس نے پوچھا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ہم ریسرچ کرنے آئے ہیں. سروے کہتے ہیں نا, سروے کرنے دو ان کو, جن کو جو سروے کرنا ہے کرے. ہمارے یہاں کوئی چیز چھپی نہیں ہے. قال اللہ قال رسول ہے. فرانس کا بڑا پرسٹ آیا, امریکہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ والا آیا, بھائی عبدالوہاب صاحب سے ملے. کہا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ تمہارا سوال جو ہے مجمل ہے, کھول کر سوال پوچھو, تم جاننا کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں شرابی, کبابی, زانی, راتوں رات کلبوں میں ناچنے والا, شراب پینے والا, ڈرگز لینے والا, قتل و غارت کرنے والا, جب وہاں سے یہاں آتا ہے اور یہاں سے وہاں آتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے. ہماری کلبیں ویران ہو رہی, ہمارے چرچ ویران ہو رہے, ہمارے جوئے کے عدے ویران ہو رہے, تم کرتے کیا؟ کہا کہ کہنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا, کچھ وقت ہمارے ساتھ لگاؤ, ہمارے ساتھ وقت لگاؤ. جب وقت لگے گا تو پتہ چلے گا. لگایا وقت, ان کو ریسرچ کرنا تھا. 3 دن لگائے, 4 دن لگائے. اثر کیا ہوا؟ وہ چائے والا اور وہ کافی والا پوری حالت بدل گئی. دونوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کام لے رہا ہے. یہ کھائی نہ ہونی چاہیے, مقابل نہیں ہونا چاہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے, پوری بستی مرتد ہو چکی ہے, اور کس طرح انہوں نے سمجھایا, بھائی تمہاری ختنہ ہوئی ہے, یہ تو ہماری آئی ہے, لاؤ آدھار کارڈ. بس سب نے توبہ کی, اسلام میں داخل ہو گئے. تو مہیش کمار کی بات کر رہے تھے, وہاں پر بات ختم کر دیں گے. یہ بیچارہ 3 دن لگانے والا, 10 دن لگانے والا, اتنے بڑے کیمسٹ, اتنے بڑے فزیشین, اتنے ہائیلی کوالیفائڈ آدمی سے بات کر رہا کہ بیٹا تو مر گیا, میں مر گیا, وہ نہ نکلا, میرا کوئی نقصان ہے؟ نہیں, یوں نہیں, میرا کوئی نقصان ہے کیونکہ وہ ہے ہی. جب ہے نہیں تو جواب کس کو دینا؟ اور نکلا تو کیا ہوگا؟ میں تو کہہ دوں گا میں نے تجھے مانا تھا, اگرچہ نہیں دیکھا تھا. تو کیا کہے گا؟ وہ نکلا تو کیا کرے گا؟ میرے بیٹے میں سبزی والا ہوں, میں پھل بیچنے والا ہوں, میں 100 روپے کا سودا لاتا ہوں. رات میں اگر مجھے 100 روپیہ ملا تو اس پر میں افسوس کروں گا کہ آج مجھے نفع نہیں ملا. بیلنس برابر رہا, 100 کا 100 رہا, نفع نہیں ہوا. اور نقصان اگر ہو جائے تو بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے. میں سبزی والا, میں پھل بیچنے والا اس چیز کا خیال رکھتا ہوں کہ میرے دھندے میں, میرے کام میں مجھے نقصان نہ ہو. اور تو اتنا بڑا نقصان کر رہا ہے کہ پوری آخرت کی زندگی, جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی, وہ برباد ہو رہی. اس کو مان لے, نقصان تو نہیں ہے. کرنا نہ کرنا بعد میں, کتنا عمل کرنا وہ تو توفیق کے اوپر ہے. ایک بار مانگ لے, تو ہے. نہ ماننے میں نقصان ہے, ماننے میں نقصان نہیں ہے. میں نقصان کا دھندا نہیں کرتا. تو اتنا پڑھا لکھا ہو کر نادان بنا ہوا ہے, نقصان کے دھندے میں پڑا ہے. اس نے مجھے خاموش کر دیا. میری ساری ڈگری, میرا سارا کوالیفیکیشن, میرا سارا ایجوکیشن درا کا درا رہ گیا. کتنی بڑی بات کہی. ماننے میں نقصان نہیں, نہ ماننے میں نقصان ہے. نقصان کا دھندا کیوں کرے؟ رات کو میں نہیں سویا, کروٹیں لیتا ہوں. بیوی کی بھی وہی حالت, کروٹیں لیتی ہے. بیوی سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اس باوا نے جو کہا وہ صحیح کہا ہے. ہم کھوٹ کے دھندے میں ہیں, وہ کھوٹ کے دھندے میں نہیں ہے. وہ کل مر جائے گا, اگر نہیں ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں. ہمارا کیا ہوگا؟ مان لو. صبح میں اٹھے, بابا آئے, بلایا, بابا تشریف لائی, کلمہ پڑھا دو.
رات کو ہم نے بہت سوچا اور مشورہ کیا، میری بیٹیوں کو بھی بلا کر مشورہ کیا، سب نے یہی کہا بابا نے جو کہا وہ صحیح ہے، یہ کھوٹ کا ڈنڈا ہے، ہم کھوٹ کا ڈنڈا نہیں کریں گے۔ وہ نکلے گا تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ مان لے۔ ہم نے مان لیا، تو ہے، تو نظر نہیں آتا، تجھے مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا ہی نہیں، تینوں بیٹیاں میڈیم اسکول میں پڑھتی تھی، تینوں کو اٹھا لیا، مدرسے میں داخل کیا، حافظ قرآن بنی، عالم دین بنی۔ ایک آدمی کی محنت جو 3 دن لگا کے آیا تھا، تھوڑا وقت لگا کے آیا تھا، تو کام سب کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایک بات وہ کہی تھی کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کفرت کا حال طاری تھا، حضرت نے توجہ فرمائی، ذکر جاری ہو گیا، چارپائی جس پر لیٹے تھے اس سے ذکر جاری ہو گیا، دیواریں اس کی اینٹیں سے ذکر جاری ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی توجہ اور ان کی توجہ کا اثر ہے۔ یہ جو ملک ہمارا ہے یہ اللہ والوں کی توجہ کے اوپر چل رہا ہے، ان کا روحانی تصرف ہے، ان کا روحانی توجہ ہے۔ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب رشید احمد گنگوہی سے کہا، جب ناظم تعلیم تھے دارالعلوم دیوبند کے، کہ حضرت میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں اور میں اپنی نسبت کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں، حضرت نے فرمایا یہیں رہو اور درس حدیث کرتے رہو، تکمیل خود بخود ہو جائے گی۔ نہیں بات مانی۔ اب جب جا رہے تھے تو الوداعی جلسہ ہوا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نہیں حاضر ہوئے۔ جس دن نکلے کئی طلباء اور اساتذہ اسٹیشن کے اوپر چھوڑنے گئے، حضرت نہیں گئے۔ ہفتے کے بعد خط ملا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ اساتذہ میں، طلباء میں ایک خوشی کی لہر آ گئی، اسٹیشن پر لینے کے لیے گئے، حضرت نہیں گئے۔ ان کا استقبالیہ جلسہ ہوا، حضرت نہیں گئے۔ 3-4 دن کے بعد حضرت ان کے آفس میں آئے اور آ کر فرمایا کہ حضرت پہلے آپ کے دل میں میرے بارے میں اگر رنجش تھی تو سمجھ میں آیا کہ میں نے آپ کی باتیں نہیں مانی اور میں دارالعلوم چھوڑ کر مدینہ جا رہا تھا، لیکن اب تو میں لوٹ آیا ہوں، اب یہ رنجش کی، اب تو خوش ہونا چاہیے۔ اسٹیشن پر نہیں آئے کوئی بات نہیں، استقبالیہ میں بھی نہیں آئے۔ حضرت نے فرمایا مولانا میرے کہنے پر آپ مان جاتے، میرے روکنے پر آپ رک جاتے، آپ کی عزت دوبارہ ہو جاتی، میری وجہ سے آپ نہیں لوٹے، میری وجہ سے آپ واپس نہیں آئے۔ پوچھا تو میں کیسے آیا؟ کہا کہ جب یو پی سے آپ نکل چکے اور راجستھان میں آپ کا قدم ہوا اور آپ کی ٹرین داخل ہوئی، آپ کو غنودگی آ گئی، آپ کو نیند آ گئی، خواب میں ہند الولی خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا مدینہ جا رہا ہوں، روز مبارک پر مجاوری کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے وہاں سے یہاں بھیجا، اللہ کے رسول نے روز اقدس سے مجھے یہاں بھیجا، معین الدین ہندوستان میں جاؤ اور کوفستان میں میرے دین کی شعاؤں کو جوالت کرو، جگمگاؤ۔ وہ نور لے کر میں یہاں آیا تھا اور تم یہاں سے وہاں جا رہے ہو، یہیں رہا، یہیں زندگی گزاری، یہیں موت ہوئی، یہیں پر دفن ہوا اور کل قبر سے یہیں سے نکلیں گے اور اس امت کو لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر کر دیں گے کہ یہ میری پوری محنت کا نتیجہ ہے۔ خبردار اب یہاں سے آگے ایک قدم بھی بڑھایا تو واپس جاؤ۔ کہا بالکل صحیح، لیکن یہ میرا اپنا خواب ہے، یہ میرا اپنا خواب ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ حضرت نے فرمایا میں نے آپ کو سمجھایا، آپ نے میری باتیں نہیں مانی۔ یہ ہے نسبت میں اللہ، تعلق میں اللہ، میت میں اللہ کا اثر۔ تہجد میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس آدمی کی ضرورت ہمیں ہے، اس کی ضرورت ہمیں ہے۔ وہاں تو بہت علماء ہیں، ضرورت یہاں ہے، یہ کہاں وہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہوئی، کہا فکر نہ کرو، ہمارا ایمبیسیڈر وہاں جزبیر میں ہے، ہم وہاں وٹ حکم بھیجتے ہیں، اسٹیٹ لا، ایمرجنسی لا، آپ فکر نہ کریں، راجستھان سے ایک قدم ہم ان کو آگے نہیں جانے دیں گے، ہم ریجیکٹ کر دیں گے، گو بیک۔
میں نے اس دین کو، اس رات کو، اس گھڑی کو نوٹ کیا کہ اس وقت میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی تھی. خواجہ صاحب کی زیارت کب ہوئی؟ کہ اسی دن میں، اسی رات میں، کہ اس وقت میں، کہ اسی وقت میں. جو خلاصہ کائنات ہے، اللہ سے منوا لیا، اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا لیا. یہ ہے ہمارا کافروں کے ساتھ. ہم ان لوگوں سے فیصلے نہیں لیں گے، ہمارے فیصلے براہ راست اللہ سے ہوں گے. یہ فیصلے کرانے والی امت ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا آپ فکر نہ کرو، ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیں گے. ہم نے وہاں پر حکم بھیج دیا، وہ ان کو واپس کر دیں گے. یہ پورا ملک روحانی توجہ پر چل رہا ہے. نہ معلوم کس کس اللہ کے ولی کی توجہیں ہیں، چل رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. وقت تھوڑا زیادہ بھی لے لیا، آپ معاف فرما دیں، لیکن کیا کرے، کبھی آپ لوگوں کی اخلاص کی برکت سے باتیں نکلتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما.